بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 11واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خبر واحد کی تیسری تقسیم جو راویوں کی صفات کے اعتبار سے تھی، اور اس کی 3 اقسام صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ اور ضعیف، ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی۔ آج ہم اس سے آگے کی اقسام کی تعریفات، مثالیں اور احکام وغیرہ پڑھیں گے۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام میں سے چوتھی قسم صحیح لغیرہ ہے۔ صحیح لغیرہ اس حدیث حسن لذاتہ کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوتی ہیں، یعنی ایک طریق سے نہیں، وہ دوسرے طریق سے بھی، تیسرے اور چوتھے طریق، متعدد طرق سے جو وہ مروی ہوتی ہے، اس کو صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال اس کی عن ابی بن العباس عن سہل بن سعد عن ابیہ عن جدہ فی ذکر خیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے ذکر کے بارے میں یہ سند مروی ہے، اس سند سے جو ہے وہ روایت مذکور ہے۔ اس میں جو راوی ہیں ابی بن العباس، ان کو قوت حفظ کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے، یہ جو سند ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن اسی سند کو اور اسی روایت کو ان کے بھائی عبد المہیمن بھی نقل کرتے ہیں، اسی طریق سے نقل کرتے ہیں، اور وہ صحیح ہیں، وہ ضعیف نہیں ہے، ان محدثین نے ان کو ضعیف قرار نہیں دیا، اس لیے یہ جو ہے یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی کہلائے گی۔ اب صحیح لغیرہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حسن لذاتی ہی سے اوپر درجے کی ہوتی ہے، یعنی جو حدیث حسن لذاتی ہی ہو اور ایک حسن لغیرہ صحیح لغیرہ ہی ہو، تو وہ اس میں صحیح لغیرہ ہی کو ترجیح ہوگی حسن لذاتی ہی کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ صحیح لذاتی ہی کے ساتھ کیا جائے تو صحیح لذاتی ہی کا درجہ بڑا ہے اور صحیح لغیرہ ہی کا درجہ اس سے کم ہے۔ نمبر 5، راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام میں سے 5ویں قسم حسن لغیرہ ہے۔ حسن لغیرہ اس حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔ اس میں اور صحیح لغیرہ میں فرق ہوگا۔ صحیح لغیرہ وہ حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث حسن لذاتی ہی ہوتی ہے جس کی سندیں متعدد ہوں، اور حسن لغیرہ اس حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر عن شعبۃ عن عاصم عن عبید اللہ عن عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ عن ابیہ ان امرأۃ من بنی فزارہ۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس میں جو ہے یہ شعبہ سے منقول ہے، انہوں نے جو ہے عاصم سے روایت کی، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس میں عاصم جو ہے دوسرے نمبر پر، عن شعبۃ عن عاصم، شعبہ کے بعد جو عاصم سے وہ روایت کر رہے ہیں، ان کو سوء حفظ کی وجہ سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، ضبط ان کا بہت کمزور تھا، اس وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ لیکن دوسرے طریق سے بھی یہ مروی ہے، اور اس طریق کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا ایک روایت کی ایک طرق کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، لیکن دوسرا طرق جو اس کا وہ حسن درجے کا ہے، تو حسن لغیرہ ہی کہلائے گی۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ حسن لذاتی ہی سے تو اس کا درجہ کم ہوتا ہے، لیکن جو خالص ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کے اندر کوئی اور اس کا طریق نہیں پایا جاتا جس سے اس کو حسن قرار دیا جائے یا کسی اور درجے میں چلی جائے، تو وہ خالص ضعیف جو ہوتی ہے اس حدیث سے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دلیل حاصل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ عمل کرنا تو جائز ہے، لائق احتجاج بھی ہے، یعنی اس کو دلیل بنانا بھی جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام میں سے جو 6 نمبر پر ہے وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے کا تان موجود ہو، یعنی اس نے جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہو۔ اب کسی بھی موقع پر کی ہے تو وہ حدیث جو وہ کوئی بھی روایت کرے گا تو اس کا جو ہے وہ روایت قبول نہیں کرتے محدثین، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کسی بھی بارے میں کسی بھی حوالے سے جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ حدیث جو ہے موضوع کہلائے گی۔ اس کی مثال علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ اب یہ ایک حدیث ہے، یہ جو ہے اس کو حدیث بنا کر کے پھیلایا گیا ہے، اور
جس میں ہے کہ حضرت علی جو ہے انسانوں میں سے سب سے بہتر ہیں، جو کوئی اس میں شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسا مضمون ہے جس کو ایک راوی نے جو ہے وہ اس کو بنا کر، جھوٹ بنا کر پھیلایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو لہٰذا یہ حدیث موضوع ہوگی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ علماء حق کا اس پر اتفاق ہے کہ جس حدیث کی وضع کا علم ہو، یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو پھر اس کے موضوع ہونے کی تصریح کے ساتھ اس کی روایت جائز ہوگی۔ تصریح اگر نہیں کرتا، کوئی یہ صراحت نہیں کرتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو پھر اس کی روایت کرنا، اس کو آگے نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام میں سے 6 نمبر پر متروک ہے۔ متروک وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی متہم بالکذب ہو، یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو، یعنی اس کے راوی کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو متہم بالکذب کہا جاتا ہے، جھوٹ کے ساتھ اس کو متہم کیا جاتا ہے، اس پر جھوٹ کا الزام لگایا جاتا ہے، یا پھر وہ روایت ایسی ہے کہ جو قواعد معلومہ فی الدین، یعنی دین کے اندر جو معروف اور مشہور قواعد ہیں ان کے خلاف ہے، تو یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے متروک ہوتی ہے۔ جیسے عمر بن شمر جوفی، یہ کوفی شیعہ تھے، ان کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے اور یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو قواعد معلومہ ہے، فجر میں قنوت پڑھنا جو ہے یہ تو ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح جو ہے یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے ہی تو تکبیر نہیں پڑھی جاتی، تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے خلاف ہے، اور ویسے بھی راوی جو ہے وہ متہم بالکذب ہے، عمر بن شمر جو ہے، اس وجہ سے یہ حدیث متروک کہلائے گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی حدیث قبول نہیں کی جاتی، متروک حدیث محدثین کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی عمل کے طور پر کہ اس پر عمل کیا جائے، اور نہ ہی اس سے کوئی دلیل حاصل کی جاتی ہے۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے جو 16 اقسام تھیں ان میں سے 8ویں نمبر پر ہے شاذ۔ شاذ وہ حدیث ہے جس کا راوی خود تو ثقہ ہوتا ہے لیکن ایسی ایک جماعت کثیرہ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے، یعنی ایک روایت ایک راوی نے ذکر کی، اب وہ خود تو ثقہ ہے اپنی جگہ پہ، یعنی قابل اعتماد ہے، اس سے روایت وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ضعف نہیں پایا جاتا، سوء حفظ نہیں ہے، ضبط کی کمزوری نہیں ہے، وہ راوی عادل ہے، سب کچھ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے سے زیادہ جو تقوی میں ان سے بڑے ہیں، جو ان صفات میں اس سے اعلیٰ ہیں، جیسے عدالت کی صفت ہے، ضبط کی صفت ہے، اس میں اعلیٰ ہیں، وہ ان کی جو ہے مخالفت کر رہا ہے، اور وہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کثیرہ ہے جن کی مخالفت کر رہا ہے، تو ایسی حدیث جو ہوگی یہ شاذ کہلائے گی۔ اس کی مثال عن عامر بن دینار عن عوف سجدہ عن ابن عباس ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا واعتقہ۔ اب یہ حدیث جو ہے ترمذی وغیرہ کے اندر مروی ہے۔ اس روایت کو جو ہے حماد بن سلمہ نے واسطہ بغیر ابن عباس کے واسطے سے جو ہے روایت کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے اس کے اندر شذوذ پایا گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ بغیر واسطے کے، ثقہ تو ہیں وہ اپنی جگہ حماد بن سلمہ، لیکن اپنے سے بڑے ثقہ کے جو ایک جماعت کثیر ہے دوسری طرف سے بھی یہ مروی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ابن عباس کا واسطہ جو ہے بنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو اس کے دوسرے راوی ہیں، لیکن حماد بن سلمہ نے ابن عباس کو واسطہ بنائے بغیر جب اس کو روایت کیا، یعنی انہوں نے مخالفت کی دوسرے ثقہ کی، تو یہ شاذ کہلائے گی، اس کے اندر شذوذ آ گیا ہے، لہٰذا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ شذوذ کی پھر مختلف اقسام بھی ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، آگے جا کر بڑی کتابوں کے اندر ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے جو 16 اقسام تھیں ان میں سے 9ویں نمبر پر محفوظ ہے وہ حدیث جو شاذ کے مقابل ہو۔ اب یہی روایت جو ہم نے شاذ کی اس میں پڑھی کیا نام ہے مثال میں،
اسی روایت کو یہاں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، عن عمرو بن دینار عن اوسجۃ عن ابن عباس ان رجلا. اب اس میں ابن عیینہ نے، ترمذی کے اندر ہی ابن عیینہ رحمہ اللہ کی یہ روایت ہے، وہ حماد بن سلمہ کی تھی اور یہ ابن عیینہ رحمہ اللہ کی ہے. انہوں نے موصولاً روایت کی ہے. موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ بنایا ہے، یعنی ان کے واسطے سے نقل کی ہے، تو لہٰذا یہ محفوظ ہے. روایت وہی ہے لیکن اس میں حماد بن سلمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ختم کر دیا تھا، ان کے واسطے کے بغیر نقل کی تھی تو وہ شاذ ہو گئی. لیکن یہاں چونکہ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے موصولاً روایت کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ بنا کر روایت کی، تو لہٰذا اس کو محفوظ کہیں گے. اور جب یہ محفوظ ہے تو اس سند سے اگر یہ منقول ہے تو یہ محفوظ ہے، محفوظ ہے تو یہ لہٰذا یہ والی سند مقبول ہوگی اور وہ والی سند مردود ہو جائے گی. اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام میں سے جو 10ویں نمبر پر ہے وہ ہے منکر. منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود جماعت ثقات کی مخالفت کرے، یعنی ایسی روایت نقل کرے جس میں ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کر رہا ہو. وہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو جس مسئلے کے بارے میں ثقہ راویوں کی ایک جماعت اس سے برعکس روایت کر رہی ہے تو وہ حدیث منکر کہلاتی ہے. اس کی مثال جیسے ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ کچی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھانے سے شیطان کو غصہ آتا ہے. یہ ابو زکیر سے مروی ہے، ابو زکیر ایک راوی ہے، اس سے مروی ہے، اور ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. نسائی نے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متروک قرار دیا ہے اور ان کی روایات کو انہوں نے جو ہے وہ نہیں لیا. وہ چونکہ جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ بڑے اعلیٰ درجے کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگرچہ نیک آدمی ہیں ابو زکیر، لیکن چونکہ اس روایت کے اندر وہ ایک ایسی جماعت کی جو ان سے زیادہ صالح اور نیک ہیں، جو ان سے زیادہ ثقہ ہیں، ان کا درجہ ان سے بڑھ کر ہے، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ منکر کہلائے گی. اس سے کسی قسم کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اور یہ حدیث جو ہے لائق عمل نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس سے کسی مسئلے کی دلیل بنانا بھی اس کو جائز نہیں ہوگا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خبر واحد کی جو تقسیم تھی باعتبار راویوں کے، ان کے 16 اقسام میں سے 7 اقسام کی ہم نے تعریفات پڑھی ہیں، ان کی مثالیں اور ان کے احکام پڑھے ہیں. ہر مثال کا الگ الگ حکم ہم نے پڑھا ہے. آخر میں 2 سوال ہیں آپ کے لیے. حسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ میں کیا فرق ہے؟ ایک تو کمنٹ باکس کے اندر آپ نے یہ سوال بتانا ہے، اس کا سوال کا جواب دینا ہے، حسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ میں کیا فرق ہے. اور نمبر 2 دوسرا سوال ہے حدیث منکر کا کیا حکم ہے. یہ 2 سوال آپ نے کمنٹ باکس کے اندر بتانے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.